بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ کی توفیق سے بات اللہ کہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور سننے کی توفیق بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو آج کی دعا کے سلسلے میں گزارش یہ کرنی تھی کہ بڑی پیاری دعا ہے. بہت سارے معاملات یہ ہمارے الجھے ہوتے ہیں، گھریلو معاملات، کیمرہ اٹھ گئے۔ دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات. تو اللہ پاک سے ان معاملات کے اندر آسانی کن الفاظ میں مانگنی چاہیے؟ تو دعا ہے اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا، اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم یسر لنا، اے اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، فی الامور کلیہا، تمام کاموں کے اندر. جتنے بھی میرے کام الجھے ہوئے ہیں، جتنے میرے کام رکے ہوئے ہیں، ان سارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے. اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور اے اللہ تو مجھے بچا لے دنیاوی ذلت اور رسوائی سے، اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لے. اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا، اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. پھر ایک اور الفاظ کے ساتھ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو ایک لفظ کا تبدیلی ہے، ایک ہے اللہم احسن عاقبتنا اور ایک ہے اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا. دونوں ایک ہی دعا ہے، بس اس میں ایک لفظ کی تبدیلی ہے. یہ بچے نے جو ابھی دعا شیئر کی ہے اسکرین کے اوپر، یہ دوسری والی ہے اللہم احسن عاقبتنا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے تمام کام جو ہے نا، ان کا انجام، ان کا اینڈ، ان کا آخر بہترین کر دے. جو بھی کام شروع کروں، مثال کے طور پر کسی نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کا سلسلہ کار شروع کیا ہوا ہے، تو اے اللہ اس سارے معاملے کو بہت خوبصورت انداز میں کمپلیٹ فرما دے. یہ اس کا ترجمہ ہے پنجابی کے اندر. یوں کہہ لو کہ اللہ جو بھی کام میں نے بچے کی تعلیم کا سلسلہ کار شروع کیا ہوا ہے، یا اللہ میرے بچے کی پوری تعلیم جو ہے بڑے اچھے انداز میں مکمل ہو جائے، اور اس عمل کے دوران جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اور اس کے اندر جتنی ذلت خواری کے معاملات ہیں، اے اللہ تو اس سے مجھے بچا لے. اور اسی طرح آخرت میں بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر بڑی پریشانیاں آنے والی ہیں، اے اللہ وہاں بھی میری حفاظت فرمانا، وہاں بھی مجھے بچا لینا. اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو اس کو پہلے اس کا ترجمہ سیکھیں کہ یہ اللہ پاک سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو یقین کے ساتھ کہ اللہ میرے بڑے معاملے بکھرے پڑے ہیں، تو اللہ ان سارے کاموں کے اندر آسانیاں پیدا کر دیں. بعض اگر بندہ کام شروع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی، تو پھر کام شروع کرتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو ان رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اور ان رکاوٹوں کو اللہ پاک دور کر دے، اس کے لیے یہ دعا ہے اللہم یسر لنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور پھر یہ ہے کہ بھئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، یعنی جتنے بھی کام شروع کروں، جو بھی کام شروع کروں، اس کا انجام بڑا ہی خوبصورت ہو، اخیر وہ کام مکمل بڑے اچھے انداز میں مکمل ہو جائے.
अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। और इसके लिए है कि जितनी इसमें रुकावटें और परेशानियां दुनियावी लिहाज से मुझे आनी है, अल्लाह उससे भी मुझे बचा ले। और फिर इसी तरह आखिरत के अंदर बहुत सारी परेशानियां मुसीबतें जो आने वाली हैं, अल्लाह तुम मेरी उसमें मेरी हिफाजत फरमा। ये तो आज की दुआ के सिलसिले में हो गया। अभी पिछली दुआ में भी क्या कि भाई, जो पहली दुआ थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, मैंने बड़ा ही जुल्म और ज्यादती की अपनी जान के ऊपर, जितनी तेरी नाफरमानी की अपनी जान पे जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, और अगर तूने मुझे मेरे पर रहम ना किया, मुझे माफ ना किया, तो मैं तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वाला मर जाऊंगा। तो ये अल्लाह के आगे इल्तिजा है। अल्लाह को ये अल्फाज बड़े पसंद है। अल्लाह ने खुद रिकमेंड किए हैं कि इस तरह मुझसे मांगा तो मैं माफ कर दूंगा। तो अल्लाह ने माफ किया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को। इसी यकीन के साथ अल्लाह से मांगना, इस यकीन से अल्लाह से मांगना। ये तो दुआओं के सिलसिले में अर्ज गुजारिश हो गई। अच्छा, आजकल ना वो बनी इसराइल का वाकया चल रहा है, ऐसे ये सारा पहले इस पारे के पा के बाद ये क्या कहते हैं, ये सारा उनका वाकया चल रहा है। तो कुछ ज़हन में ये आया था कि थोड़ा सा बनी इसराइल का तारुफ हो जाए। ये बनी इसराइल है कौन? तो बनी इसराइल कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए, क्यों इनका इतना ज़्यादा तज़किरा कुरान मजीद में आ रहा है, और क्या मसला है, ये क्या थे, और क्यों अल्लाह ने इनको बार बार इनका तज़किरा किया है कुरान मजीद के अंदर। तो उसके लिए गुजारिश ये है कि थोड़ी सी तारीखी हिस्ट्री ये है कि इसकी हिस्ट्री ये है कि ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दो बेटों से नवाजा। पहले बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, बड़े बेटे थे। उससे 20 साल बाद अल्लाह पाक ने दूसरा बेटा दिया। तकरीबन उस वक्त 90 साल की उम्र थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब दूसरा बेटा होगा। पहला बेटा जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो 70 साल की उम्र थी। तो 20 साल बाद क्या कहते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो जिस वक्त फरिश्ते इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत देने के लिए आए, तो इस बिशारत को अल्लाह ने 4 दफा कुरान में इसको बयान किया है, मुख्तलिफ अंदाज में। 4 दफा वो उसकी मंजर कशी की है कि वो कैसे बिशारत देने आए और उस पर क्या रिएक्शन हुआ, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। तो फिर जब वो बिशारत दी कि अल्लाह पाक आपको बेटा देने लगा, तो उस वक्त अम्मा जान सईदा सारा अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम जो आपकी बीवी थी, उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और उनका क़याम मक्के में था, वो मक्के में रहायश पजीर थी। और सारा अलैहिस्सलाम ये आपके साथ माइग्रेट करके फ़लस्तीन में ठहरी हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी जब अल्लाह की तरफ से उनको बेटे की बिशारत दी गई। तो एक ऐसी औरत जो 80 साल से जिसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई, अचानक उसको कहा जाए तेरे यहाँ अल्लाह तुझे बेटा देगा, तो बड़ी अजीब सी बात लगती थी। तो बहरहाल वो फरिश्तों का इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे दिया, तर्जुमा आगे चलता रहा। तो ये 3-4 दफ़ा जो वाक़या अल्लाह ने मुख्तलिफ तौर पर बयान किया है, इंशाअल्लाह उसको हम बयान करेंगे। इस वक्त सिर्फ एक तारफ़ कराना मकसूद है। तो उस वक्त जब अल्लाह ने उनको बिशारत दी, तो बिशारत के साथ दो चीज़ों की बिशारत दी कि अल्लाह आपको बेटा भी देगा और इसके बाद इनका आगे पोता भी अल्लाह पाक आपको अता करेगा। याकूब कहते हैं पीछे आने वाले को। तो इसहाका व याकूबा, अल्लाह पाक ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं आपको इसहाक बेटे की बिशारत भी दे रहा हूँ, इसके पीछे याकूब भी आ रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इ- अब अल्लाह पाक ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया, उस इनाम में यह कहा कि हमने आपकी औलाद में नबूवत रख दी है, ये नबूवत का सिलसिला आपकी औलाद में चलता रहेगा। तो इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया। उसके बाद
یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے. وہ مکے میں سارے سیٹل تھے. یہ سارے فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں سیٹل تھے. اب یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ان کا نام ہے. اسرائیل کہتے ہیں جیسے ہمارے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں نا. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو عربی میں. عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کے معنوں میں کہ اللہ کا بندہ. تو اسرائیل ان کا نام تھا. ان کو اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا. اور وہ پھر اب ان کی جو اولاد بنے گی ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی کہ اسرائیل کی اولاد. بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے, ان کی ساری اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور اس دن سے لے کے جب سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بنایا گیا یعقوب علیہ السلام کو, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی فیملی میں سے آئے ہیں. جتنے بھی نبی آئے نا اس کے بعد سارے کے سارے نبی اسی اسرائیل کی اولاد میں سے آئے. یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بڑے اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے کہ ہمارے اندر ہی نبی آ رہے ہیں, ہمارے اندر ہی اللہ پاک کی کتابیں نازل ہو رہی ہیں. تو یوں بنی اسرائیل جو مذہبی طور پر مشہور ہو گئے تھے کہ آسمانی مذہب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو مذہب ہے اس کے صرف ہم ہولی سولی وارث ہیں, اور یہ کسی کو لوگ نہیں. اس وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی تھی. تو یہ بنی اسرائیل تھے, یہ بڑے اللہ سے پیار محبت کرنے والے بھی تھے. ظاہری بات ہے اللہ ان کو ان میں سے نبیوں کو بھیج رہا تھا, مسلسل بھیج رہا تھا. تو اب یہ بنی اسرائیلی شام میں رہ رہے تھے, فلسطین میں. پھر وہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا, پھر وہ وہاں سے مصر چلے گئے. پھر اللہ نے ان کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں بڑی عزت دی, اور کیا کہتے ہیں وہاں وزارت خزانہ اور وزارت کیا کہتے ہیں خوراک سارا کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا. تو پھر یہ سارے یہاں سے مائگریٹ کر کے 12 کا 12 بھائی اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی مسز, ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں سارے یہاں سے شفٹ ہو گئے مصر میں. تو یہ سارے کے سارے وہاں چلے گئے. اور یوں سلسلہ اگر ان کا چلتا رہا اور اللہ پاک ان کے اندر نبیوں کو بھیجتے رہے. آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر بھیجا گیا. اس لحاظ سے یہ نبی پاک کی بشارت تمام نبیوں نے دی آگے. جتنے بھی نبی آ رہے تھے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے تھے. ان کو جو کتاب ملتی جیسے تورات کتاب ملی اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی. انجیل کی جو کتاب ملی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے, تم سب اس پر ایمان لانا. یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشن تھی, کمانڈ تھی سارے بنی اسرائیل کو کہ جیسے ہی آخری نبی آ جائے اور وہ کہہ دے کہ میں آخری نبی ہوں تو پھر تم اس پر ایمان لے آنا. تو ان میں جو زیادہ مذہبی لوگ تھے ان کتابوں کے اندر یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنا کہاں ہے. مکہ اور مدینے کا سارا لکھا ہوا تھا ان کتابوں کے اندر کہ جہاں پہ آخری نبی نہیں آنا ہے. تو بہت سارے مذہبی لوگ آ کے وہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے, اللہ ہمیں ترقیاں دے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. تو اس لحاظ سے کچھ لوگ کچھ فیملیاں مدینے میں آ کے رہنے شروع کر دی, کچھ نے مکے میں. تو مدینے میں زیادہ بڑا سیٹ اپ تھا ان کا. مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں نبی پاک کے انتظار میں کہ نبی پاک آئیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے. اب اللہ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نبوت فرمایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو انتظار میں بیٹھے سب سے پہلے ایمان لے آتے. شیطان نے ان کے دماغ کے اندر ایک عجیب بات ڈال دی. بات یہ ڈالی کہ یہ نبی تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا کیونکہ نبی تو ہماری فیملی میں سے آ رہے ہیں. اب یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے؟ یہ تو ہماری فیملی کا ممبر ہی نہیں ہے, ہم اسے نبی نہیں مانیں گے. اڑ گئے, مخالفت شروع کر دی.
کتابیں کھولتے تھے، دیکھتے تھے ساری نشانیاں وہی ہیں، لیکن دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ نہیں، چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان کی بات ہی نہیں مانی۔ مختلف سوالات، مختلف روڑے اٹکانے۔ اب بہت سارے جو دنیا کے بہت سارے لوگ تھے وہ ان بنی اسرائیل کو دیکھ رہے تھے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آسمانی مذہب، اب نے آسمانی نیا مذہب آیا ہے تو ان کو پہلے قبول کرنا چاہیے، اگر یہ قبول نہیں کر رہے تو وہ بھی رکے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کی دین کے اندر آنے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس رکاوٹ کی بنیاد پر پھر اللہ پاک نے ان کی حالات، ان کی نبیوں کے ساتھ مخالفت، وہ اس قرآن مجید میں بیان کی کہ یہ جو اس وقت نبی پاک کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا کہتے ہیں، تو دیکھو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا ہے۔ ان کی پھر ایک ایک بات کو اللہ نے کھول کے بیان کیا، یہ دیکھو اس موقع پہ ان کو تنگ کیا، اس موقع پہ تنگ کیا، اب یہ آپ کو تنگ کرے تو کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ ان کا وتیرہ ہے نبیوں کو تنگ کرنے کا۔ تو یہ سارا قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جو جہاں بھی کہیں بنی اسرائیل کی وہ ان کے سابقہ زندگیوں کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں اللہ نے کہیں بات کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، تم غلطی نہ کھا جانا، اور باقی ساری قوموں کو بھی جتنے انسان تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو ہے وہ باقی نبیوں سے مختلف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 کوالٹیاں ایسی ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ 10 کوالٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ علاقائی اور اپنی قوموں کے اندر آئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نبی کیا کہتے ہیں مکہ میں آیا تو مکہ کے لوگوں کے لیے، یا اس کے ارد گرد لوگوں کے لیے، یا بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ہیں اپنے اپنی قوموں کے لیے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جتنی بھی قومیں سابقہ گزری ان کے قوموں کے ساتھ تذکرہ تھا۔ اور نبی پاک کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ عالمی نبی ہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے۔ 4 چیزیں نا، ایک تو ساری انسانیت کے لیے، اور پھر قیامت تک جتنے انسان کے ان سب کے لیے۔ ورنہ یہ تھا کہ بھی جیسے کہ نبی فوت ہوا تو نیکسٹ نبی آ گیا، پچھلے کی ساری چیزیں ختم، نئے نبی کی بات شروع۔ آپ سے ان کی خصوصیت کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے نبی، تمام انسانوں کے لیے نبی، بلکہ جنات کے لیے بھی نبی، بلکہ جنات کے لیے بھی اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کسی میں نہیں تھی۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید جو کتاب نازل کی گئی سابقہ جتنی بھی کتابیں ان قوموں کے لیے تھی، تو اس میں قرآن میں کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اللہ خطاب کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ سارے انسانوں سن لو یہ احکامات میرے۔ یہ خالی قرآن مجید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کے اندر آنے والی باتیں ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو یہ کوالٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی لوگ مذہبی لوگ تھے ان کی جتنی بھی عبادت تھی، ان کی عبادت صرف انہی ہی کی مخصوص جگہ پر وہ کر سکتے تھے، اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر عیسائی گرجے کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کرے گا، گرجے میں کرے گا۔ یہودی اپنے معبد قدر میں کرے گا، جو بھی وہ اپنے اپنی عبادت کا۔ مسلمان ایمان والوں کو لکھا ساری دنیا تیرے لیے مسجد بنا دی، جہاں مرضی نماز پڑھ لے۔ یہ کوالٹی اور کہیں نہیں۔ یہ کوالٹی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا تو زمین پہ نہیں ہے، تو آسمان فضاؤں میں وہیں بھی پڑھ لے، تو زمین سمندر کی تہوں میں ہے وہیں بھی تو پڑھ لے۔ یعنی کہ اوپن میرٹ دی پیسے کسی قوم کو نہیں ملا۔ یہ نبی پاک کی خصوصیات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ نے جامعہ کلمات عطا فرمائے تھے کہ بڑی مختصر سی بات کرتے تھے، اور اس کے اندر بڑی وسعت والے الفاظ اور بڑی دور انداز کے اندر بڑی وسعت تک ان کے معنی نکلتے تھے۔ یہ اللہ نبی پاک کو خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ تو اب یہ تھوڑا سا تعارف کرایا ہے آپ کے سامنے، اللہ اس میں کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ تو
بنی اسرائیل کو سمجھنے کے بنی اسرائیل کون تھے، میں نے عرض کر دیا کہ بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اولاد میں آگے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی، بیٹے یعنی کہ بنی اسرائیل نا اس کے اولاد کہلاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل سارے بہت سارے نبی کیا کہتے ہیں اس میں آئے، بہت ہی نبی آئے اس کے اندر نا، ان گنت نبی اللہ پاک نے اس میں بھیجے ہیں، اور تمام نبیوں کو اللہ نے کتاب بھی دی اور شریعت بھی دی، سارا نظام بھی دیا۔ تو اب سب کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ سب کے اندر یہ بشارت تھی کہ آخری نبی آنے والا، تم نے سب نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہی پہلے رکاوٹ بنے، اور انہوں نے ہی کیا کہتے ہیں نبی پاک کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ پاک نے پھر اللہ اللہ ہے جی، اللہ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے، تو پھر اللہ نے خوب پھر ان کی کیا کہتے ہیں وہ باتیں کھول کے، جو یہ جو قرآن میں بیان ہے میں تو پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھی بھائی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ان کے قوم والوں نے کیا، وادی سینا میں نہ کوئی وہاں پہ کیمرہ، نہ کوئی ریڈر، نہ رائٹر، کوئی بھی نہیں، بٹ اللہ کا نوٹڈ تھا کہ انہوں نے وادی سینا کے اندر کیا کیا، کیا کیا ان کو میں نے سہولتیں دی، اور انہوں نے اس کے جواب میں کیا کیا، انہوں نے فلانی جگہ کیا، تو سارا ریکارڈ اللہ نے کھول قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ آ جاؤ جی پھر۔ تو بھی اللہ پاک ہمیں ایسی کمیوں کو، ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسی بھی اڑی کا اظہار نہ کریں، کسی بھی رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، دین کے پھیلنے میں رکاوٹ نہ بنے، دین ہاں یہ بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ نا دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بنے، آج مسلمان بہت سارے لوگ دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بنے ہیں۔ ہم ایسا نہ کریں، اگر میں دین پھیلا نہیں سکتا تو میں رکاوٹ تو نہ بنوں گا۔ یہ اتنا تو میں اگر خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتا، چلو تو یہ کہ جو کوئی خیر کا بھلائی کا کام کر لے اس کو کیا کہتے کرنے دوں، اس کی حوصلہ افزائی کر دوں، اس کے کیا کہتے اس کو خیر خائی کا ذریعہ بن جاؤں۔ تو اس لیے اللہ ہمیں ایسی کمیوں سے بچائے۔ اب آگے ایک آیت آئے گی، اگلی آیت جو آئے گی وہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے ایک نعمت کا اظہار فرمایا کہ جب یہ وہاں سے مصر سے سارے فرعون ڈوب گئے، فرعونی ڈوب گئے، 12 لاکھ افراد، کتنے 12 لاکھ افراد اللہ نے ڈبوئے ہیں فرعون کے ساتھ، 12 لاکھ۔ اس نے فرعون نے آرڈر کیا، جب اللہ کا نظام چل رہا ہے، فرعون نے آرڈر کیا کہ یہ بنی اسرائیلی ہمیں بتائے بغیر مصر سے بھاگ گئے ہیں، ان کی کیا جرت ہے یہ ہمارے بتائے بغیر بھاگ رہے ہیں، چلو ان کو پکڑو، کوئی بندہ گھر میں نہ رہے، کوئی بندہ گھر میں نہ رہے، سارے چلو، مرد عورت بوڑھے بچے سب چلو۔ آرڈر تھا جناب، سارے نکل آئے، ایک بھی پیچھے نہیں، پیچھے سارے خالی، سارے محلات ساری یہ چیزاں وہاں خالی پڑی ہیں، یہ ساری قوم ان کو پکڑنے کے لیے آ گئی ہے۔ پھر آگے ساری کی ساری، یہ 6 لاکھ تھے افراد، یہ جو بنی اسرائیل تھے 6 لاکھ، ان کی تعداد تھی 12 لاکھ، وہ تھے ڈبل تھے وہ ان سے۔ تو پھر سارے کے سارے ایک بھی واپس نہیں گیا۔ اس میں قارون کا آگے واقعہ آئے گا، جو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، تو وہ خزانچی جسے بولتے ہیں نا، وہ تھا فرعون کا، وہ جو بھی سارے مار کے پیچھے آئے کوئی نہیں، اچھا سارے خزانے وہ مالک ہو گیا، سوری مال و دولت وہ مفت ہی آ گئی۔ پھر انہیں اپنی پلوانی دسی، اس نے اپنے بتایا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، پھر اس نے اظہار کیا، پھر اللہ نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اس کو پھر اللہ نے زمین کے اندر دنسایا، کیسے اس کو سزا دی، وہ آگے آئے گی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اور لقدک صحرا میدان، وہاں پہ کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے۔ اب وہ قوم کو پیاس لگی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے پر کیا کیا انعام کیے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ اس پتھر پہ اوپر جب مارا گیا، فن فجرت
من حسنتا عشرتا عینا، پس پھر وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے 12 چشمے نکلے. وہ 12 بھائی تھے نا سارے، ہاں ہاں اچھا اچھا تو 12 فیملیاں بن گئی ہوئی تھیں. 12 بھائی تھے تو 12 فیملیاں، وہ اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ مینٹین کرتے تھے. تو اللہ نے اسی حساب سے ان 12 کو مینٹین کیا کہ کہا کہ 12 چشمے اس میں جاری ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے چشمے. تو اللہ کہتے ہیں پھر قد علم کل اناس مشربہم، سب نے اپنے اپنے پینے والی جگہ کو پہچان لیا. پھر اللہ نے کہا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو، فساد والی، لڑائی جھگڑے والی، نفرتوں والی کام نہ کرو. تو یہ آیت مبارکہ اس کے اندر. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا مطالبہ کر دیا کہ جب یہ قوم وہاں گئی ہے، تو یہ قوم جب وہاں گئی ہے تو اللہ کی طرف سے من و سلوہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کی طرف سے اس وادی سینا کے اندر اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہو رہا تھا. اس پر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پہ نہیں برداشت ہوتی، ہم نہیں صبر کر سکتے ایک ہی کھانا صبح شام کھائیں. لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس اپنے رب کو پکاریے، اپنے رب سے مانگیے. کیا مانگے؟ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، زمین میں سے پیداوار، من بقلہا، ساگ اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ نکالے، قصایا، اور وہ ککری جسے کھیرا، تر یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہوں، وہ فومیہا، اور پھر اس میں کیا ہو کہ وہ گندم یا اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ آداسیہا، اور اس میں دالیں اور اس کی ساری قسمیں، جیسے اس کو مسور کی دال کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بصلیہا، پیاز، لہسن، اس طرح کی یہ ساری ویرائٹی. کہنے لگے ابھی ہمیں یہاں پروڈکشن چاہیے، لکو دک صحرا ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اور مطالبہ کر دے کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، ہم سے نہیں وہ من و سلوہ کھایا جاتا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک اچھی چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کردہ پاکیزہ کھانا، برکت کھانا، اس کو چھوڑ کر یہ تم سبزیاں اور یہ دالیں اور کھیرے اور یہ پیاز کھانا چاہتے ہو. تو بہرحال نبی نے سمجھایا ان کو کہ وہ بہت بہتر چیز ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ بہت کم تر ہے. تو نہیں مانے. پھر اللہ کی طرف سے اگلی بات آئی اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، پھر تم یہاں سے چل کے واپس مصر کی طرف چلے جاؤ. تم یہاں سے چل کے مصر کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہ بڑا پروڈکٹیو اور زرخیز علاقہ تھا، دریائے نیل کا ارد گرد کا علاقہ تھا. تو کہا کہ اب تم مصر چلے جاؤ پھر واپس، کیونکہ وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ پہلے سے بہت زرخیز علاقہ تھا، یعنی کہ مصر جو تھا اللہ نے اسے شروع سے ہی بڑا زرخیز علاقہ بنایا ہوا تھا. یعنی آپ سے پہلے تو آلریڈی پہلے یہی کھانا تھا اتوں جو آئے اتوں سی نا، اتوں تو نکل کے آئے نے، مصر چ تو نکل کے آئے، اگے آ کے صحرا چ جنگلاں چ آ گئے، اتنے نہ کھان نہ پین، پچھوں بڑی یعنی کہ وہ ہر ورائٹی کھان والے سی. تو وہی مطالبہ اللہ نے کہا کہ یہ بھی تو مصرن، تو پھر واپس مصر چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر وہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، جو مجھ سے مانگ رہے ہو. اللہ پاک کہتے ہیں پھر ہوا کیا کہ یہ جو میری نعمتوں کا انکار کیا نا، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بات ہے، ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے. کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کر دو گے، جو اچھا آج کل کے دور میں میرے گھر میں اللہ نے پنکھا بھی لگا ہوا ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، فریج بھی پڑی ہوئی ہے، ٹوٹی کھولتا ہوں پانی بھی آ جاتا ہے، میرے پاس واش روم بھی ہے، سوئی گیس بھی لگی ہوئی ہے، ساری سہولتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، پھر بھی نہ شکریہ والے الفاظ.
کچھ نہیں ہے، نہیں کوئی نہیں، بڑے مندے حال نے. تو پھر ہوتا کیا، پھر اللہ کیا کہتے ہیں پھر ایسے معاملات کے اندر، پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر اس کے اوپر ہم ذلت مسلط کر دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر. ان بنی اسرائیل پر بھی ہم نے کیا کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم ان کے اوپر ذلت رسوائی مسلط ہی کر دی. جیسے بندے کسی چمڑ جاندی. وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسکین کہتا جو منہ بنا کے فقیر والا مسکین والا تے ٹردا پھردا ہوئے کہ ہر بندے دیکھے بڑا ہی ضرورت مند جہا لگتا ہے. کہتا ہے میں نے تمہاری پھر یہ کیفیت کر دی میری نعمتوں کا ناشکری کی بنیاد پر. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ کا غضب بھی تمہارے اوپر نازل ہوا. یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، مسلسل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے تھے. اور دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اکثر نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اچھا جیسے سینہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی نا انہوں نے، اسی طرح ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جس نبی نے ساڈی گل نہیں نہ منی تو بڑا قتل کر دیا. کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کئی نبیوں کو قتل کیا، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ جو تمہارے اعمال تھے نا، اس وجہ سے میں تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت تمہارے اوپر ڈال دی. یقتلون النبیین بغیر الحق، بلا کسی وجہ کے بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ تم حد سے بڑے ہوئے نافرمانی کرنے والے تھے، یہ اس وجہ سے میں نے تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے نا مسلط کر دی تھی. تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی طرف سے تمام احکامات کی، اللہ کی طرف سے آنے والے تمام احکامات کی کسی صورت میں بھی نافرمانی نہ کریں. اور جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کی ناشکری نہ کریں. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا. تو یہ ان آیات کے اندر اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، پھر تمہارے اوپر بھی ذلت اور مسکنت آ جائے گی، تم بھی ذلیل اور رسوا لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں جی. اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو آج کی دعا یہ تھی کہ اللہم یسر لنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کہ اے اللہ پاک میرے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں اور جتنے بھی میں کام میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اندر آسانیاں پیدا کر دے، اور جتنے بھی کام میں شروع کروں یا کیے ہوئے ہیں ان کا انجام بالکل بہتر اور اچھا ہو جائے. اللہ پاک ان کا انجام، تو یہ اللہ سے مانگنے والی بات ہے، یہ اللہ سے اپنے کاموں کے اندر اللہ سے مانگیں. یا اللہ میں یہ کام، بیٹے کی شادی شروع کی ہوئی ہے، میں نے بیٹی کی شادی شروع کی ہے، میں نے بچے کی تعلیم کا کام شروع کیا ہوا ہے، میں نے گھر بنوانا شروع کیا ہوا ہے، تو یا اللہ پاک یہ میرا گھر آسانی سے بن جائے، اس میں رکاوٹیں نہ آئیں، اور یہ مکمل صحیح سلامت بالکل بہترین تیار ہو جائے، میں اس میں شفٹ ہو جاؤں. تو یہ ہے احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ میرے احسن انداز کے اندر سارا کام مکمل ہو کے میں اس کو استعمال بھی کر سکوں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں بندہ شروع کرتا ہے وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے، یا وہ کام کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سے مانگنے والی بات ہے. کیا؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو پر عمل کرنے کی اور اللہ تجھ سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا. مانگنا بھی اللہ تیری توفیق سے ہی ہے. اللہ ہم سے یہ توفیق نہ چھیننا، کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سختی والی بات ہے کہ بندے کے اوپر حالات بھی آئے ہوں، پریشان بھی، اللہ سے نہ مانگے. ہر میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں کہ ہر کتے بلے کے جا کے آگے ہاتھ تو پھیلانا سمجھتا ہے آسان، لیکن اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگنا مشکل سمجھتا ہے. شیطان ایسا اس کو دور کرتا ہے. تو ہم اللہ سے آگے گڑ گڑا کر اس سے مانگنے والے بن جائیں.
صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کر دو